بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں محرم حرام کا دوسری تاریخ۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ زمین و آسمان کی پیدائش۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات اور اس کے تمام چیزوں کو بے مثال پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم میں زمین و آسمان کی پیدائش کا تذکرہ کئی جگہ آیا ہے اور بعض جگہ صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ کس کو کتنے دنوں میں پیدا کیا۔ ان تمام آیتوں کو سامنے رکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ پہلے زمین کا مادہ تیار کیا گیا اور وہ ابھی اسی حالت میں تھا کہ آسمان کے مادے کو دھوئیں کی شکل میں بنایا گیا، پھر زمین کو موجودہ شکل و صورت پر پھیلایا گیا اور ساتھ ہی اس کے تمام چیزیں پیدا کی گئی۔ اس کے بعد ساتوں آسمان کو بنایا گیا۔ اس طرح زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزیں وجود میں آئیں۔ یہ سارا کام کل 6 دن میں مکمل ہو گیا۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہم نے ہی زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزیں کو 6 دن میں پیدا کیا اور ہمیں ان کی پیدائش میں تھکن کا کوئی احساس نہ ہوا۔ سورہ قاف 38 نمبر آیت میں۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ، ستاروں کا جھک جانا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حاضر تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ سارا گھر نور سے بھر گیا، ستارے قریب آ گئے اور لٹک آئے تھے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ اب یہ مجھ پر گر پڑیں گے۔ فی دلائل النبوہ کا 29 نمبر۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، نماز کے لیے پاکی حاصل کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، اگر تم باوضو نہ ہو تو وضو کرنے کے لیے اپنے چہرے کو دھوو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھوو اور اپنے سروں پر بھیگا ہاتھ پھیرو اور اپنے پیروں کو بھی ٹہنیوں سمیت دھوو، اور اگر تم جنابت کے حالات میں ہو تو نماز سے پہلے سارا بدن پاک کر لو۔ سورہ مائدہ 6 آیت نمبر۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، دعا کرنا ایک عبادت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سورہ مومن 60 نمبر آیت۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادت، دعا ہی عبادت ہے۔ ترمذی 3372 ان نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، نقصان سے بچنے کی دعا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس دعا کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لیا کرے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ترجمہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ترمذی 3388 ان عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، سود کھانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں تو کل قیامت کے دن قبروں سے اس شخص کی طرح اٹھیں گے جیسے کسی کو جن بھوت نے لپیٹ کر پاگل بنا دیا ہو۔ سورہ بقرہ 2075 آیت نمبر۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا پر راضی ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم لوگ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ دنیا کا مال و متاع تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔
اس لیے کسی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ آخرت کو بھول کر زندگی گزارے یا دنیا کے تھوڑے سے ساز و سامان کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر دے۔ سورہ توبہ 38 نمبر آیت۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں مردہ کی حالات۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مردہ کو لوگ اٹھا کر چلتے ہیں تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی آگے بڑھاؤ، اور اگر وہ برا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ارے میری ہلاکت آئی، تم کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کی آواز کو جن و انس کو سوا اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات سنتی ہے۔ اگر اس کی آواز انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ بخاری میں فرمایا 1314 نمبر ان ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ۔ نمبر 9، طب نبی سے علاج۔ ہر مرض کا علاج۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں ایک مرتبہ بیمار ہوا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے اور یہ دعا پڑھ کر دم کیا اور جاتے ہوئے فرمایا اے عثمان، یہی پڑھ کر دم کر لیا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعیذک باللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد من شر ما یزید۔ ابن سنی 553 نمبر۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو دین سکھاؤ اور خوشخبریاں سناؤ اور دشواریاں پیدا نہ کرو، اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ خاموشی اختیار کرے۔ مسند احمد 2137 ان ابن عباس رضی اللہ عنہ پہ فرمایا۔ یہ تھی صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ محرم کی 2 تاریخ کا یہ حدیث ہے، ڈیلی کا یہ پڑھنے کا ہے۔ دوستو حوصلہ افزائی کے لیے آپ لوگ پلیز دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیا کریں، لائک کر دیا کریں، اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تو ان کو بھی حدیث کا نالج ملے گا، اور ان تک حدیث کا یہ نالج ملے گا تو آپ لوگوں کو بھی ثواب دارین حاصل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے ہیں۔ دوستو ہم لوگ سبھی کو مغفرت فرمائے، چھوٹی بڑی گناہوں کو دور کرے اور دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اوکے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔